وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو خالص اسی کے لیے، خالص اس کے لیے کہ کسی اور کو شریک نہ کریں. حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دل میں یہ احساس ہونے لگے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں سیدھا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر لوگوں کے دکھاوے یا ریاکاری کی نیت آئی تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. یہ چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، عام گناہ کی بات نہیں، شرک کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہونی تھی اس میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے. دوسروں کی رضا، دوسروں کے خیال، دوسروں کی مرضی، یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے. آج لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی مرض میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. ڈھنگ کے طریقے اپنا نہیں پاتا ہمارا نوجوان صرف اسی بات پر کہ لوگ کیا بولیں گے. ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے. لوگ کچھ نہیں بولیں گے، جب تم مرو گے تو صرف انا للہ بولیں گے اور کچھ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے وقت. میرے عزیزوں، لوگوں کے احوال اور ان کے کوائف الگ الگ ہیں. تم اگر لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو کبھی قرار اور سکون نہیں آ سکتا. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علل اعلان یہ کہتے تھے. حضرت خبیب ابن عدی جب پھانسی پر چڑھائے گئے، سولی دی جا رہی تھی اور انہیں مکہ والے پتھر مار رہے تھے، تب انہوں نے اعلاناً یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو، ناک کاٹ رہے ہو، کان کاٹ رہے ہو اور گلا کاٹنے والے ہو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مر رہا ہوں تو اللہ کی رضا میں مر رہا ہوں. میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو حالت اسلام میں جا رہا ہوں، اس بات کا مجھے فخر ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی بات کی آج ضرورت ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہماری زندگی کے طور طریقے جو کچھ بھی ہونے چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا آخری والا حصہ گفتگو کا اصل مقصد ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے صحابہ کے، ایک اجنبی شخص آیا، مجلس میں آیا، آ کر کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا لیا، قریب سے قریب ہو کر بیٹھا. صحابہ اکرام اور بھی مجلس میں تھے، سب دیکھ رہے تھے. اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا. اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا. اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو اور حج کرنا صاحب استطاعت کو، یہ اسلام ہے. 2 سوالات ہو گئے. تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں. احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ اکرام چلتے ہیں. اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. عبادت، نماز کی بات نہیں، عبادت، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور رسول پاک نے فرمایا یہ ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے. جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا
جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں. پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے, مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں, اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں, بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں, حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں. اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے, یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں, زنا عام ہو جائے, تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی. میرے عزیزوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, ادھر آؤ عمر, وہ کوئی مسافر نہیں تھا, وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے. اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم, وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے. بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے, پوری زندگی کا حصہ. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا, صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے ترتیب وار؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے, لوہا بہت مضبوط چیز ہے. صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے, کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے, پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے, پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے, سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے. اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے. وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو, سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے. اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں. ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے, گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں. پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ اخلاص والا ہاتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے اور کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ رب ہے جس نے ہمیں بنایا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس بات کا شکر کیجئے میرے بھائیوں, اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ان کے ہاتھوں دنیا میں قرآن مقدس بھیجا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے لیے جھکے گا اور کسی کے لیے بھی نہیں جھکے گا. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے طاقتور چیزوں میں سب سے طاقتور چیز کون سی ہے ترتیب وار؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے, لوہا بہت مضبوط چیز ہے. صحابہ نے پوچھا کیا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ نے کہا ہاں اس سے بھی طاقتور چیز آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. پھر پوچھا گیا کیا آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس سے بھی طاقتور چیز پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. پھر پوچھا گیا کیا پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پانی سے بھی طاقتور چیز ہوا ہے. پھر پوچھا گیا کیا ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے, اس سے زیادہ کسی چیز میں نہیں ہے. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز وہ ہاتھ ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کرے اور دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں, آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں خالص اللہ کے لیے دیا, اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں. اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں, میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے, ان کی کشتی کو سل دیا, سنبھالا. جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا, یہ طاقت کیسے, یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟
کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی. وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اسی لیے میرے عزیزو، ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی. اخلاص کی طاقت. آج تم کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا. کبھی دائیں جانب سے، کہیں بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے، قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا. لیکن شیطان نے اخیر میں ایک جملہ یہ بھی کہا، مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا. اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر، وہ عاجز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی؟ اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے. دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ. ماشاء اللہ، آپ نے مفتی سلمان نظری کے پورے بیانات دیکھ لیے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.